کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر اقبال زلفی گیلانی کے افسانوی مجموعے سارا شہر بن پڑا ہے سے متعلق محمد وقاص ایم فل اردو یونیورسٹی آف لاہور اپنے تحقیقی مقالے تنویر اقبال زلفی کی ادبی جات میں یوں رقم تراز ہیں۔ یہ ادبی مقالہ لکھنے پر انہیں ایم فل اردو کی ڈگری ایوارڈ کی گئی اور وہ یونیورسٹی آف لاہور میں اول پوزیشن کے حقدار قرار پائے اور اس مقالے پر انہیں گولڈ میڈل گورنر پنجاب نے عطا کیا۔ تنویر اقبال زلفی کا افسانوی مجموعہ سارا شہر بن پڑا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 112 صفحات پر مشتمل اس مختصر افسانوی مجموعے میں طبقاتی کشمکش کی کہانیاں اپنی مثال آپ ہیں۔ اس میں 35 مختصر افسانے ہیں اور آخر میں ایک آزاد نظم جس کا عنوان کلفٹن کی مچھلیوں کے نام سے ہے بہت خوبصورت کلام ہے۔ زندگی تغیر کا نام ہے، ہر چیز میں تبدیلی کا عمل ضروری ہے، اس لیے افسانے میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہی ہیں اور آ رہی ہیں۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں کے بارے میں یہ رائے تھی کہ سب ایک ہی موضوع پر لکھتے ہیں، البتہ تنویر اقبال زلفی ترقی پسند سے متاثر تو ہیں لیکن زیادہ رجحان جدیدیت تحریک کی طرف رہا۔ ان کے افسانوں کا جدیدیت اور سماجی موضوعات کے ساتھ مثبت روایات سے تعلق بھی واضح ہے۔ وہ معاشرے کی جس موضوع کی طرف توجہ کرتے ہیں اس کو انتہائی سلیقے سے نبھاتے ہیں۔ ان کا مطالعہ اور مشاہدہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ وہ تمام کرداروں کا مطالعہ ان کے ماحول اور ان کے طرز زندگی سے کرتے ہیں۔ ان کے موضوعات میں بڑی وسعت خیالی نظر آتی ہے، ان میں یکسانیت نہیں بلکہ ان کے موضوعات کا متنوع ہے۔ وہ سب کچھ ان کے افسانوں کا حصہ ہے جو آج کے ترقی یافتہ افسانوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ تنویر اقبال زلفی کے افسانوی مجموعے کی پہلی کہانی عصائے موسیٰ ہے۔ ظلم و جبر اور مزاحمتی ادب کے حوالے سے بڑی زبردست علامتی کہانی ہے جس میں فرعون ان نوجوانوں کو گھروں سے اٹھوا لیتا ہے جن کی طرف سے مزاحمت کا خدشہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ کہانی مارشل لا کے دور میں لکھی گئی اس لیے اس میں علامتی انداز ہے لیکن یہ حقیقت پر مبنی علامتی کہانی ہے۔ اس میں فرعون کا استعارہ عامر مطلق کی طرف سے ہے۔ ریت، جبر اور دیوار کہکہ کی علامتیں صاف اور واضح ہیں۔ اس کہانی کی تمام علامتیں ہمارے موجودہ سماج سے لی گئی ہیں۔ یہ کہانی جدوجہد کو ترک نہ کرنے کا درس دیتی ہے، جمہوری سیاسی نظام پر زور دیتی ہے۔ یہ افسانہ مکمل طور پر علامتی ہے اور استعاراتی اسلوب میں لکھا گیا ہے۔ جدید افسانے میں علامتی اسلوب اور استعاراتی اندازے کے بارے میں سلیم آغا کلزباش لکھتے ہیں۔ نیم افسانے میں علامتی استعاراتی طرز بیان سے بھی فائدہ اٹھایا گیا، خاص طور پر سیاسی جبریت، استحصالی قوتوں اور معاشرتی نفسیاتی مسائل کو علامتی پیرائے میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ دیو ملائی کرداروں اور واقعات کو نئے حالات و واقعات پر منطبق کرنے کی کاوش بھی کی گئی جس سے علامتی مفاہیم کو تحریک ملی۔ تنویر اقبال زلفی کے افسانے عصائے موسیٰ کا علامتی انداز ملاحظہ فرمائیں۔ اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کر وہ جو یہ کمرے میں دیکھنے آئے تھے کہ میں اپنے کمرے میں موجود ہوں یا غائب کر دیا گیا ہوں، میں نے خط سراہنے کے نیچے چھپا دیا اور جیب سے قلم نکال کر یہ سوچنے لگا کہ اسے توڑ دوں یا اس میں سیاہی بھر کر دوبارہ لکھنا شروع کر دوں۔ میرے ہاتھ میں قلم دیکھ کر میرا بوڑھا باپ آگے بڑھا اور قلم میرے ہاتھ سے لے کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے باہر پھینک دیا، کہنے لگا کمبخت، یہ قلم ہے، عصائے موسیٰ نہیں، یہ تو تمہیں دیوارے کہہ کے صحرا میں دھکیل دے گا۔ نیل کے پار جانا ہے تو پہلے عصائے موسیٰ تلاش کرو۔ نامکمل کہانی
ان کا افسانہ بہت مشہور ہے۔ یہ کہانی پاکستان کی ہے، جب جاگیردار اور ملا نے مل کر ملک و قوم کا اتصال کیا، جب آمریت نے اپنی آمریت کو فروغ دینے کے لیے عوام کو رعایا بننے پر مجبور کر دیا۔ مکمل علامتی کہانی ہے جس میں روایت اوپر سے نیچے حکمرانوں سے نیچے عوام تک سفر کرتی ہے۔ علامتی انداز اس کہانی کا خاصہ ہے اور اسے پاکستان کے فوجی آمروں کے تناظر میں دیکھا جائے تو افسانے کا مقصد و مدعا واضح ہو جاتا ہے۔ اس طرح بونے دیو بھی ایک مکمل علامتی کہانی ہے۔ تنویر زلفی نے اپنی بہت سی کہانیاں علامتی انداز میں عام لوگوں کے لیے لکھی ہیں۔ ان کے کردار، پلاٹ، منظر نگاری، تمام بنیادی چیزیں موجودہ سماج سے لی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں ابابیل، چاند کی بڑیا، برگد کا درخت، دیوی کی عصمت جیسی علامتی کہانیاں اس افسانوی مجموعے میں موجود ہیں۔ تنویر اقبال زلفی کے بقول بونے دیو یہاں طاغوتی قوتوں کے خلاف علامت ہے، کیونکہ مارشل لا کے دور میں اظہار خیال کھل کر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میرے اس دور کے افسانے علامتی ہیں، جبریت اور آمریت کے خلاف ہیں۔ مارشل لا جنرل ضیاء الحق کے دور میں لکھے گئے افسانے جدیدیت کے ساتھ ساتھ علامتی بھی ہیں۔ علامتی افسانوں کی ایک خوبی مکالمہ بھی ہے۔ یہ مکالمہ افسانے کی مختلف سطحوں پر نظر آتا ہے۔ مخاطب سے مکالمہ، خود سے مکالمہ، اندرونی ذات سے مکالمہ، اور کبھی کبھی پورا افسانہ ایک طویل مکالمے میں بدل جاتا ہے۔ یہ خصوصیت زلفی کے سیاسی افسانوں میں نظر آتی ہے۔ جدید دور کے افسانوں نے صرف اخلاقی اور سماجی انداز کو ہی زوال سے امکنار نہیں کیا، بلکہ دوسرے انسانی جذبوں کو بھی بے تقیر اور پامال کر دیا ہے۔ تنویر زلفی نے واقعات کے انتخاب میں بڑی وقت نظری اور اس نے ذوق کا